چلتا پھرتا مائکروفون کی ٹیم کے ساتھ آپ کا میزبان سبطان بلوچ حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجئے. جبکہ اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں ذیشان حیدر. آج چلتا پھرتا مائکروفون کی ٹیم پہنچی 6 ستمبر کے حوالے سے خصوصی پروگرام کو کور کرنے کے لیے. جناب یہ یوم دفاع پاکستان جو کہ سرگودا میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا. یہ تقریب جناح ہال میں اس کا انعقاد ہوا جس کے مہمان خصوصی جنرل آفیسر 3 ایئر ڈیفنس میجر آصف محمود گرایا تھے. پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی. صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. قومی ترانہ اسلامی جمہوریہ پاکستان پیش کیا گیا. اسٹیٹ سیکرٹری ڈاکٹر ہارون رشید تبسم. پنجاب پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی. مہمان کرام سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لیں. ملی نغمہ سمرن جاوید نے پیش کیا. استقبالیہ میں ایڈیشنل کمشنر سرگودا شہباز حسین نقوی صاحب نے کہا مختصر سی بات کرنے سے صرف یہ کسی آج کا میسیج میرے نظر میں یہ ہے کہ ہم
جہاں اس دن تو یہ یاد کرتے ہیں کہ ہم نے دشمن کو یہاں پہ ایسے جواب دیا کہ وہ آج بھی نہیں بھولا. ہم جس بھی شعبہ ہے میں کام کر رہے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں ہیں، تو ہم اسی پیشن کے ساتھ اپنے فرض ہے منصبی کو انجام دیں، اور یہی ہمارا دفاع ہے. اور ہم اپنی پاک وفائی پہ یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. جب بھی اس ملک کو حد تک کسی بھی قسم کی ہماری ضرورت پڑی تو ہمیں شانہ بشانہ کام کریں. بہت شکریہ. ڈی پی او ذوالفقار احمد نے کہا، آج کا دن ہم جس کو یوم دفاع سے منسوب کرتے ہیں، یہ ہماری پوری قوم کے لیے فخر ہے کہ اس دن ہم نے اپنے دشمن کے چھکے چھڑائے تھے. اور میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے شہداء کو، جنہوں نے اپنی سب سے قیمتی چیز جان اس ملک اور قوم کی عزت اور نموز کی خاطر قربان کر کے ہمیں یہ میسیج دیا کہ زندہ قومیں اسی طرح اپنے عمل اور کردار سے ثابت کرتی ہیں. اور ہمیں آئیے ہم سب مل کر آج کے دن اعادہ کریں کہ ہم اپنے شہداء کا خون رائیگاں نہیں جانے دیں گے، اور اس ملک کی ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے شب و روز اپنی کوشش کرتے رہیں گے اور اس کو عروج ثریہ تک لے کے جائیں گے. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح ہم کوشش کرتے رہے تو ایک دن آئے گا جب ہم صف اول کی قوموں میں اور ملکوں میں شمار ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. بیس کمانڈر ایئر کموڈور عمر شاہ نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی او سی 382 جنگرایا، ضلعی انتظامیہ، ڈی پی او ذوالفقار صاحب، خواتین حضرات، السلام علیکم. پہلے تو میں مشکور ہوں ضلعی انتظامیہ اینڈ ایڈمنسٹریٹو میٹروپولیٹن کارپوریشن کا کہ ہم لوگوں کو مدعو کیا اس پروقار تقریب میں، جہاں ہم یوم دفاع، یوم استقلال مناتے ہیں اور ہلال استقلال لہراتے ہیں. یہ دن جو 6 ستمبر کا مناتے ہیں، یہ منسلک ہے ستمبر 1965 کی جنگ کے ساتھ، جہاں ہمارے شہداء اور غازیوں نے ملک و قوم کی دفاع کے لیے بے مثال کارکردگی دکھائی اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے. بٹ یہ دن صرف ستمبر 1965 کی یاد نہیں دلاتا، یہ 1947 سے 2021 تک جس شہید نے، جس غازی نے اپنی جان و مال کا نذرانہ پیش کیا اس ملک کے دفاع کے لیے، ان سب کو خراج تحسین عطا کرنے کا دن ہے. وہ 1948 کی کشمیر کی جنگ ہو، 1965 کی اور 1971 کی پاک بھارت جنگ ہو، یا 2001 سے شروع ہونے والی دہشت گردی کی جنگ ہو، جس نے اس ملک کی بقا کی خاطر قربانی دی ہے، ہمیں ان سب کو خراج تحسین دینے کا دن ہے، جس میں پاک افواج تو شامل ہی ہیں جن کا بہت کنٹریبیوشن ہے، بٹ اس کے علاوہ پولیس کے نڈر جوان جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے سے اس ملک و قوم کو محفوظ رکھا، رینجرز ایف سی کے جوان جنہوں نے دور دراز علاقوں میں جا کر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے کیے اور اس قوم کو محفوظ رکھا، ان سب کی قربانیوں کو خراج تحسین دینا چاہیے، ان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ان سب لوگوں کی ان قربانیوں کی وجہ سے آج ہم اس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. اس موقع پہ ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، جن کی حفاظت، جن کی جان، مال اور بقا اور آبرو کی حفاظت کے لیے پاک فوج، پاک فضائیہ اور پاک بحریہ جیسی افواج نہیں ہیں. تو آج ان کے جان و مال غیر محفوظ ہیں. اس ٹائم پہ ہمیں لیبیا، شام، عراق، روہنگیا، ان سب مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے جن کو وہ فوج نہیں میسر جو ان کے جان و مال کی حفاظت کر سکیں. سو ہمیں اس دن
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے درمیان وہ افواج، وہ پولیس، وہ رینجرز، وہ LES، وہ سارے لوگ شامل ہیں جو آپ کی دفاع کے لیے ہمتاً وقت تیار ہیں. اینڈ اس موقع پہ ہمیں سب سے زیادہ قربانی دینے والے شعبے کی بھی کو خراج تحسین دینا چاہیے اور ان کو سراہنا چاہیے، اور وہ تھے پاکستان کے شہری جنہوں نے سب سے بڑی قربانیاں دے کر اس ملک کی حفاظت کی. دہشت گردی کی جنگ ہو یا پاک بھارت جنگیں ہوں، پاکستان کے شہریوں نے بڑھ چڑھ کر ملک و قوم کی دفاع میں حصہ لیا. اور اسی وجہ سے 3 شہروں کو ہلال استقلال عطا کیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے. وہ ایک شہر لاہور ہے، دوسرا سیالکوٹ اور تیسرا سرگودا ہے. جبکہ لاہور اور سیالکوٹ کی یہ ہلال استقلال عوام کو دیا جاتا ہے، یہ فوج کا نہیں ہوتا، یہ عوام کا ہوتا ہے. اور یہ ہلال استقلال جبکہ سیالکوٹ اور لاہور کی عوام کو دیا گیا کیونکہ وہ شانہ بشانہ بری افواج کے کھڑے ملک کی سرحدوں کی دفاع کر رہے تھے، تو سرگودا کی عوام کو بھی ہلال استقلال دیا گیا کیونکہ وہ اپنے شاہینوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تھے. ماشاءاللہ سے میرے والد صاحب نے 2 جنگیں لڑی ہیں مرحوم نے، اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جس ٹائم پہ ستمبر کی جنگ 1965 کی لگی، اس ٹائم پہ سرگودا کے لوگ لاٹھیاں پکڑ کے بیس کے گیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے کہ ہم نے اس بیس کا دفاع کرنا ہے جس سے شاہین اڑ کر دشمن کے جہازوں پہ جھپٹ رہے ہیں. اور ان کو روکنا مشکل ہو گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں واپس جائیں، حفاظت سے رہیں کیونکہ دشمن کی بمباری ہو رہی ہے. لیکن وہ لوگ واپس نہ گئے اور انہوں نے بیس کے ارد گرد ایک احاطہ قائم کیا کہ ہم اس بیس کا دفاع کریں گے. سرگودا کی ماؤں اور بہنوں نے دیسی گھی کے پراٹھے بھجوائے کہ جو ہمارے شاہین ان کو اچھی غذا کھلاؤ تاکہ اچھی طرح سے لڑیں. یہ میرے والد صاحب مجھے بچپن میں سنایا کرتے تھے. اور اسی وجہ سے سرگودا وہ شہر ہے پاکستان کا جس پہ ہندوستان کی فضائیہ نے سب سے زیادہ حملے کیے. کیوں ہندوستان کی فضائیہ سرگودا جیسے شہر کے اوپر آ کے حملے کرتی تھی؟ کیونکہ سرگودا کا تاج ہے PF بیس مصعب، جس کو پہلے PF بیس سرگودا کہا جاتا تھا. آپ لوگوں کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ پاک بھارت تمام جنگوں میں آپ کے یہ شاہین جو آپ کے سر کا تاج ہیں، انہوں نے ہندوستان کے سب سے زیادہ جہازوں کو مار گرائے. کوئی بیس پورے پاکستان ایئر فورس میں اس بیس کی کلز کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور وہ اس لیے کہ آپ جیسے لوگوں کی اور آپ کے آبا و اجداد کی وہ قربانیاں تھیں، وہ سپورٹ تھی، جس کی وجہ سے آپ کے شاہین ہر وقت اڑتے رہتے تھے اور ملک کا دفاع کرتے رہتے تھے. میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں جس کے شہریوں نے شاہینوں کے ساتھ تمام جنگوں میں بھرپور کارکردگی کی. اور آپ کا سر فخر سے بلند رکھا آپ کے شاہینوں نے جو پاکستان ایئر فورس بیس مصعب سے اڑان کرتے ہیں، نہ صرف ان جنگوں میں بلکہ آج آپ کو میں یہ بتا دوں کہ فروری 2019 میں دونوں ہندوستان کے جو جہاز مارے گئے ان کا وہ سرگودا کے فلائرز نے کیے تھے. وہ سرگودا سے اڑے تھے اور انہوں نے ابھی نندن اور ایک SU-30 کو مار گرایا. سرگودا اور PF بیس مصعب کا یہ ایک تعلق ہے، یہ دل کا تعلق ہے. PF بیس مصعب یا شاہین اس سرگودا کے آپ کا سر کبھی نیچے نہیں ہونے دیں گے اور پاکستان کا سر کبھی نیچے نہیں ہونے دیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ سرگودا کی عوام اپنے شاہینوں کا ہمیشہ خیال رکھے گی اور سپورٹ کرے گی. 2007 میں PF بیس سرگودا کے نواحی علاقے میں ہماری ایئر فورس کی ایک بس پہ حملہ ہوا تھا دہشت گردوں کا، جس میں ہمارے 16 افسروں نے شہادت نوش کی تھی. وہ بڑی قربانی تھی
بٹ 2007 سے 2021 تک الحمدللہ سرگودا بیس پہ کچھ نہیں ہو سکا. دشمن نے ہائیبرڈ وار اور یہ جو وار آف ٹیررزم جو ہے اس کے لیے کافی کارروائیاں کرنے کی کوشش کی کہ سرگودا کو نیوٹرلائز کر دیا جائے, بٹ نہ ہوا. کیوں؟ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوشش نہیں کی, اس نے بڑی کوشش کی تھی. وہ ہماری نڈر پولیس جو ہر جگہ چوکیوں پہ بیٹھی ہوئی ہے مستعدی سے, اور وہ آپ لوگ ہیں جنہوں نے رپورٹ کیا کہ لوگ ہیں کچھ مشتبہ قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں تو ان کو پکڑا جائے. تو وہ سارے عزائم دشمن کے ناکارہ ہوئے. تو یہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج تک ہم محفوظ ہیں, اور ہم آپ سے اس کے لیے شکر گزار ہیں. سو یاد رکھیں, آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے جو آپ کے شاہینوں نے جنگوں میں کردار ادا کیا, تو آپ کو پاکستان ایئر فورس بیس نے ایک تحفہ دیا کہ آپ کے شہر کو شاہینوں کا شہر کہا گیا. سو یہ آپ کے شاہینوں کی وجہ سے آپ کے لیے ایک تحفہ تھا جو شاہینوں نے شہر دیا, اور ہلال استقلال آپ نے اپنی جوش و جذبے سے حاصل کیا. اس پہ آپ کو سب کو مبارکباد. اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے میں نے سوچا آج سرگودا کے شہریوں کو ایک اور تحفہ نہ دے دیا جائے. ایک تحفہ میں آپ کو آج دیتا ہوں, ماسک اتار دو. یہ آپ کے سامنے کون کھڑا ہوا ہے؟ یہ آپ کے سامنے آپ کا وہ سپوت کھڑا ہوا ہے, ونگ کمانڈر حسن صدیقی. یہ وہ سرگودا کا سپوت ہے جس نے سرگودا سے پرواز کر ہندوستان کا SU-30 طیارہ مار گرایا, اور جس نے دشمن کے دل میں وہ ہیبت طاری کر دی کہ اس کے بعد وہ اپنے سارے جہاز لے کے بھاگ گیا. تو میں نے کہا آج یوم استقلال پہ, یوم دفاع پہ سرگودا کی عوام کو یہ تحفہ بھی دکھاتا جاؤں, ایک دیدار کرا دوں آپ کے سورما کا. آپ لوگوں کے پیشنس سے سننے کا بہت بہت شکریہ. پاکستان ایئر فورس بیس مصعب سرگودا ہمیشہ آپ لوگوں کا اور آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ فخر بنا رہے گا, اور آپ لوگوں کی سپورٹ کا خواستگار رہے گا. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. میجر جنرل آصف محمود گرایا کے والد آصف محمود گرایا صاحب نے کہا, ہم سے واقف ہیں یہ دریا, یہ سمندر, یہ پہاڑ, ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں. اللہ حافظ. آخر میں تقریب کے مہمان خصوصی جنرل آفیسر 3 ایئر ڈیفنس میجر آصف محمود گرایا نے کہا, معزز مہمانان گرامی اور خواتین و حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شہباز نقوی ایڈیشنل کمشنر سرگودا ان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس منفرد, روایتی اور پروکار تقریب میں مدعو کر کے ہم سب کو اور مجھے خاص طور پہ عزت بخشی. یوم دفاع ہر سال بہادری اور جرت کے کارناموں اور عظیم قربانیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے, جو ہماری بہادر افواج اور قوم نے ستمبر 1965 کی جنگ میں میدانوں, صحراؤں, سمندروں اور فضاؤں میں دشمن کے خلاف پیش کی. یہ دن ہمیں اس عظیم جذبے کی یاد دلاتا ہے جس کی طاقت سے افواج پاکستان نے عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ دشمن کی ناپاک جارحیت کو بھرپور طریقے سے ناکام بنایا. یہ دن اور یہ ہلال استقلال اس قوم بالخصوص اہلیان سرگودا اور افواج پاکستان کے ہمت و عزم و ہمت, جذبہ و ایثار اور ان کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جو انہوں نے اس سرزمین پاکستان کی حفاظت میں نچھاور کی ہیں اور عددی اعتبار سے ایک بڑے دشمن کو شکست سے دوچار کیا. آج کی تاریخی دن ہم اپنے شہداء اور غازیوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے دفاع وطن کو مقدم رکھتے ہوئے اپنے فرض کی تکمیل کے دوران جان کی پرواہ کیے بغیر پاکستان کی مقدس سرحدوں کو کامیابی سے ان کا دفاع کیا. بے شک ان کے لہو سے آج
آزادی کی شمع روشن ہیں۔ وطن کی سلامتی اور وقار کی خاطر ہر خطرے اور قوت سے ٹکرانے کا یہ جذبہ آج بھی ہماری قوم اور مسلح افواج میں موجزن ہے، جس کی بدولت ہم ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کا کامیابی سے دفاع کر رہے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں سرگودا ایئر بیس ایشیا کی سب سے اہم اور مضبوط ایئر بیس تھی اور ہے۔ 7 ستمبر کو بھارتی ایئر فورس نے سرگودا پر متعدد حملے کیے اور ایک ہی دن میں پاکستان کی ایئر ڈیفنس اور ایئر فورس نے کئی بھارتی جہازوں کو نیست و نابود کر دیا۔ دشمن کے ہوائی حملوں کے دوران شاہینوں کے شہر اور اس کی عوام نے، آپ سب نے کمال جرت اور بہادری سے اس کا مقابلہ کیا اور اس عظیم شہر کو حلال استقلال کا حقدار ٹھہرایا۔ معزز حاضرین، خطے کی موجودہ صورتحال نے وطن عزیز کو بہت سے چیلنج سے دوچار کر رکھا ہے، لیکن الحمدللہ یہ قوم اور افواج پاکستان ہر اندرونی بیرونی محاذ پر ملک کو لاحق خطرات سے مؤثر طور پر نمٹنے کی بھرپور صلاحیتوں سے لیس ہے۔ آپریشن رد و فساد کے دوران ملک سے دہشت گردی کے ناسور اور غیر ملکی خفیہ مداخلت کے خاتمے کے لیے ہماری قوم اور سیکورٹی اداروں نے شجاعت کی نئی داستانیں رقم کی ہیں۔ وطن عزیز کے دفاع اور دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے ہماری یہ قربانیاں ہرگز رائے گاں نہیں جائیں گی۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے ریاست کے ہر ادارے اور معاشرے کے ہر طبقے کی جانب سے مربوط کاوشوں کی ضرورت ہے۔ ان حالات کا تقاضا ہے کہ ایک جانب ہم مکمل دفاعی خود انحصاری کے نصب العین کی جانب اپنی پیش رفت کو تیز سے تیز تر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تعصبات کو بالائے طاق رکھ کر مکمل قومی یکجہتی کو اپنا شعار بنائیں۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان نے اپنی مضبوط حکمت عملی سے کرونا جیسی موذی مرض کا کامیابی سے مقابلہ کیا، جس کی پوری دنیا معترف ہے۔ پاکستان نے ٹڈی دل جیسے قدرتی آفات سے مقابلہ کیا اور اسے ایک دفعہ پاکستان کی سرزمین سے ختم کر دیا۔ مسلح افواج ہمارے اپنے سول اداروں کے شانہ بشانہ عوامی خدمت میں پیش ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ معزز حاضرین، کشمیر کا ذکر کیے بغیر میرے الفاظ نامکمل رہیں گے۔ آج کے دن ہمارے دل مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور حریت پسند بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، جو ایک عرصے سے ریاستی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اس مصداق پر عمل پیرا ہیں کہ جہنم کے آزاد شعلوں کے بدلے غلامی کی جنت کو قربان کر دو۔ پاکستانی عوام حکومت اور افواج پاکستان کشمیری بہن بھائیوں کی سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے، اور یہ ہمارا یقین ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی ایک دن ضرور رنگ لائے گی۔ حاضرین اکرام، 1965 کی جنگ اور 6 ستمبر کا دن محض ایک دن یا تاریخ نہیں، بلکہ ہماری سنہری تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ دن پاکستانی افواج اور عوام کا یکجا دشمن کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوا، اور اپنے پیارے وطن کی حفاظت کے لیے آج بھی عوام اور افواج پاکستان کو یکجاں ہو کر دشمن کی تمام سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا۔ آج قوم ستمبر کے شہیدوں کو سلام پیش کرتی ہے اور اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ ہم پاک سرزمین کے تحفظ پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آخر میں اس پروکار تقریب کے تمام منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جن کی کاوشوں کی بدولت یہ اعلیٰ تقریب انتہائی احسن طریقے سے رونما ہو رہی ہے، اور یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم دفاع وطن کو ہمیشہ اپنی جانوں سے مقدم رکھیں گے اور پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اہلیان سرگودا زندہ باد، پاک افواج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔
اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سبطین بلوچ، پروڈیوسر ذیشان حیدر کو اجازت دیجیے۔ جہاں رہیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے، اپنوں اور اپنے گردوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ پیارے پاکستان سے پیار رکھیے گا۔